بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات گئے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف 5 بڑے استعفوں کی خبر ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے آپریشن کی خبریں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس وقت مسلسل اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی اس طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کیا کہہ رہی ہے اسلام آباد پولیس ایک دفعہ پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے اس وقت؟ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ کیوں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یہ استعفوں کا معاملہ ہو، آج آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کس طرح سے ملاقاتیں چلتی رہیں، پھر اب صبح کے وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے جہاں پر 54 ویڈیوز کا معاملہ بھی ہے۔ 54 ویڈیوز سپریم کورٹ میں پیش کی جائیں گی بطور ثبوت، کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ چیزیں پیش کی جائیں گی۔ اب اس میں بنیادی سوالات کیا ہیں؟ کیا چیز دیکھنی ہے سپریم کورٹ نے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جو ہر صورت چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، تو اب کل کا فیصلہ بالکل ماحول کو بدل کے رکھ سکتا ہے، اور پھر یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 5 استعفے، ان کی کہانی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ جو پلان بنا ہوا ہے جس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے واضح طور پر، وہ یہ ہے کہ الیکشن صرف اور صرف ایک صورت میں ہوں گے جو مطلوبہ نتائج ہیں اگر تو وہ بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے، یقینی نظر آ رہے ہوں گے، تو پھر ہی الیکشنز کروائے جائیں گے۔ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں پہلے دن سے ہی، یہ جب الیکشنز وغیرہ کا سارا معاملہ تھا، کہ الیکشن ہوں گے تو بلہ نہیں ہوگا، بلہ ہوگا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ بلے والا معاملہ مینج نہیں کیا جا رہا، اگر مینج ہو بھی جاتا ہے تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہم کسی بھی نشان پر الیکشن لڑ لیں گے۔ حتیٰ کہ اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو ہی، یعنی یہ سمجھے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ جی بطور پارٹی ہی وہ نہیں ہے، تو وہ پھر کسی اور پارٹی کے ساتھ، کسی چھوٹی پارٹی، شرانی صاحب کا معاملہ کہا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور الیکشن میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے جو بیرسٹر علی گوہر ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس وقت جو ملک میں ماحول بن چکا ہے، آپ جتنے سرویز دیکھ لیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا پبلک نیوز پر نوجوان نے سروے کیا، ایک ویریفائڈ کے نام سے اکاؤنٹ ہے، انہوں نے سروے مانسرا میں کیا جہاں سے بڑا شوق چڑھا ہے میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کا۔ لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے علاوہ کچھ نہیں، قیدی نمبر 804 عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں، تو چیزیں تو اس طرح مینج نہیں ہو رہی، چاہے جو مرضی کر لیا جائے۔ تو لہٰذا اب الیکشن سے فرار کیسے اختیار کرنا ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بہانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ملاقاتیں بھی اس طرح کی کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ دے گا۔ اب صبح سپریم کورٹ سے اگر خبر آ جاتی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ واقعی نہیں مل رہی، کیونکہ دیکھیے بنیاد کیا چیز ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے باہر کیا لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ میں اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کے بھی کاغذات جو ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں، کیا ہائی کورٹ کے باہر سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ٹریبونل میں وہ پیش نہیں ہو سکتے، کیا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے۔ اب اگرچہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی طرف سے بڑی آسانی سے کہہ دیا گیا کہ جی اگر آپ، وہ انگریزی کا محاورہ نے کہا جی if you can't stand the heat of the kitchen then leave the kitchen, don't go to the kitchen۔ یعنی آپ اگر باورچی خانے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ جائیں نا باورچی خانے میں۔ انہوں نے کس سیاق و سباق، کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں یہ جبر، یہ تشدد، لاپتہ ہونا برداشت کر سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں نا، مطلب سیاست میں نہ آئے، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، بس کہانی ختم۔ جس پہ انہوں نے قاضی فیصل صاحب نے کہا جی تو کیا اب ہم ان کو جوائن کروا دیں تحریک انصاف؟ تو اس طرح کی بات کی انہوں نے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، سارے معاملات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ساری ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جناب الیکشن کمیشن کہے گا دیکھیں جی عدالت تو اب لیول پلینگ فیلڈ کا کہہ رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے مداخلت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ 5 استعفے آئیں گے، جو ممبران ہیں 4 صوبائی اور چیف الیکشن کمشنر۔ ایک چیز یہ ڈسکس کی جا رہی ہے، اور یہ فہیم اختر صاحب بڑی زبردست خبریں دیتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے اور الیکشن کمیشن کو بڑے زبردست طریقے سے کور کرتے ہیں کہ پھر 5 استعفے آ سکتے ہیں۔ اور یہ خبر اب جو باخبر صحافیوں میں گردش کر رہی ہے کہ پھر چیف الیکشن کمشنر سمیت 4 صوبائی الیکشن کمشنر وہ استعفے دے سکتے ہیں۔ اگرچہ پھر بھی سارے معاملات اب سیکریٹریٹ کو چلے گئے ہیں، جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، تو پھر بھی مشکل تو ہوگا، لیکن ایک بہانہ مل جائے گا کہ جی سارے فارغ ہو گئے ہیں تو اب الیکشن کیسے کروائے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں یا نگران وزیر اعلیٰ، ان کے استعفے بھی آ سکتے ہیں، تو ایک ہرڈل وہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کی جگہ
کوئی اور نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے. تو کوئی واقعہ ایسا، شیر افضل مروت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم الیکشن تک پہنچ گئے، کیونکہ ابھی تک بہت بڑے آج تک کسی جماعت کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں رہا، لیکن پھر بھی ان کو جس طرح سے عبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے ایک لوگوں کا ریلا ہے، پبلک پریشر ہے. عارفہ نور صاحبہ نے ڈان میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ تو یہ ہے کہ واضح کہتے ہیں کہ جی پریشر ہے تحریک انصاف چھوڑنے کا، لیکن لوگ ان کو جا جا کر، جو بھی ان کے ووٹرز، سپورٹرز، کارکن، کسی بھی سیاستدان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے تحریک انصاف یا عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. تو پبلک پریشر اور طرح کا ہے، اوپر سے پریشر اور طرح کا ہے. تو یہ چیزیں اب سنبھل نہیں رہی. تو الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے استعفے آ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک وہ نظر نہیں آئے گا کہ ہاں جی بالکل پلان کے مطابق یعنی تحریک انصاف مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے، تب تک الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا، اور وہ ہو نہیں پا رہا. اس لیے اب کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی نہ کوئی بہانہ یا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ایمرجنسی کا ذکر کر چکے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. تو یہ اس وقت صورتحال بن رہی ہے. جہاں تک بات ہے اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں آپریشن کی، تو رات گئے اس کے بارے میں اب صافی بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. حتیٰ کہ HRCP کی جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ اس پر بات کر رہی ہیں، جو منیزہ جہانگیر ہیں، وہ جناب اس وقت کو چیئر ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی. انہوں نے کہا ہے بطور کو چیئر پرسن HRCP میں میں اور میرے ساتھی انتظامیہ کی جانب سے ہراساں کی جانے کی کوشش پر مذمت کرنے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور مارنگ بلوچ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آج رات کو ان پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. امید کرتے ہیں انتظامیہ ان کے پرامن احتجاج کو نہیں روکے گی. پھر یہ ویڈیو بھی آئی کہ جی کمبل لے جائے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو پولیس کا انسپیکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس طرح نہیں جانے دے سکتا، پتہ نہیں یہاں سے آپ کیا کیا لے جائیں، کمبل میں کیا ہو. پھر ویڈیو آئی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی کمبل سے کیا خطرہ ہے، اس طرح کی بات. اچھا، اب اس میں جو آفیشیل ورژن آ رہا ہے وہ پولیس کا ہے، اور اسلام آباد پولیس نے ایکس پر پوسٹ کیا، ٹویٹ کیا، اسلام آباد میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے. پریس کلب کے باہر مظاہرین پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. مظاہرین سے گزارش ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. مظاہرین بار بار ہائی سیکیورٹی زون داخل ہونے پر بضد ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. قانون سے تجاوز کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا. مظاہرین پر تشدد کے متعلق مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ مظاہرین پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا. اس حوالے سے ترجمان پولیس نے متعدد بار اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہے. پھر ان کو ریلیز کیا گیا، مظاہرین کو، خواتین بھی تھیں، پھر ان کو بسوں میں بٹھا کر کوشش کی گئی کہ ان کو بلوچستان بھیج دیں. وہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا. حامد بھی وہاں پر پہنچے تھے. پھر جو بلوچ کچھ طالب علم تھے جنہوں نے پہلے سڑک بلاک کی، احتجاج کیا، ان کی گرفتاری تھی، کئی دن کے بعد ان کی رہائی ہوئی. اب یہ معاملہ ابھی تک سنبھل نہیں رہا، اور اس لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. عامر سید عباسی رپورٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی ایک بار پھر بلوچ مظاہرین کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن سے پہلے، یعنی الیکشن تو نہیں ہوں گے اگر تحریک انصاف بالکل یقین نہیں ہو جاتا کہ جی تحریک انصاف نہیں جیتتی، تو وہ ہو نہیں پا رہا بلکہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی مقبولیت. تو الیکشن سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی آپریشن اور پتہ نہیں پھر حالات کس طرف جائیں، بات بڑھتے بڑھتے کہاں چلی جائے، تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بات کہاں جائے گی. اچھا، اب یہ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے کہ پولیس کے ساتھ بلوچ مظاہرین کے درمیان کتنی دفعہ تلخ کلامی کے واقعات ہو چکے ہیں. کبھی وہ سپیکر کا اٹھایا جانا، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی کچھ نہ کچھ. تو یہ مسلسل ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پر انتظامیہ اور پولیس وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جی ہمیں آرڈرز ہیں، ہم نے قانون پر عمل درآمد کرانا ہے اور یہ آگے نہ بڑھ جائیں. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات اب سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صبح کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج حق ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی کچھ لوگ ویسے ہی خود کو لاپتہ خود سے کر کے اور جا کر کچھ تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں جو دہشت گردی ملوث ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس وقت سپریم کورٹ پر سب کی نظریں ہیں. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ، یہ احتجاج کا معاملہ، اور یہ چیزوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سیریس بنا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک دو دن میں کیا ہوتا ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹے، یہ بعض لوگوں کے خیال میں 72 گھنٹے بہت اہم ہو چکے ہیں، جن میں یہ سارا استعفے کا، الیکشن کا معاملہ، لاپتہ افراد کا معاملہ، یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ، یہ سب چیزیں کلیئر ہونی ہیں، اور آگے کا لاحمل نظر آئے گا کہ کیا بن رہا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح بظاہر لگتا ہے کہ جناب ایک اور ان کے آگے یہ ایک مشکل آئی اور آ ہی نہیں سکیں گے، یا ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ جو ان کا ایک پاپولر
یہ سمجھیں کہ امیج بنتا جا رہا ہے یا پاپولیرٹی ان کی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ اب میاں جاوید لطیف صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جی یہ تو سارا کچھ، یہ پکڑ دھکڑ، یہ لاپتہ ہونا، ان سے کاغذات چھیننا، عمران خان جیل میں ڈالنا، جو بھی ان کے اوپر ہو رہا ہے جبر وغیرہ، یہ تو ان کو پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو ارشاد بھٹی صاحب نے اس کا بھرپور جواب دیا کہ جی پھر 9 مئی بھی پرنٹ ڈالیں. میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، ان کو پاپولر کریں، میاں جاوید لطیف کا سب سے پہلے نام ڈالیں، جی ایچ کے حملے پر ان کا نام ڈالیں، ان سے کاغذات چھینیں، ان کے لوگوں کو لاپتہ کریں، ان کے جو امیدوار ہیں وہ نہ آ سکیں اور کینڈیڈیچر نہ فائل کر سکیں، پھر ان کے تجویز تائید کنندہ ان کو بھی اٹھایا جائے، پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، ان کی پارٹی کو توڑا جائے، سارے 200 کیس مقدمات جو عمران خان پر وہ اٹھا کر ان کے شریف خاندان پر ڈال دیے جائیں، سارا کچھ کیا جائے تاکہ یہ بھی پاپولر ہو جائیں اور ان کا مزہ یہ چکھ سکیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اب ایک اور معاملہ کھڑا ہو رہا ہے جو بین الاقوامی سطح کا ہے. IMF کو بڑا انکار ہو رہا ہے. بریک کے بلکہ بات کریں گے اس پر اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.